آپ کے پاس حاضر ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور افغان ایشو پہ ان کو عبور ہے اور کیا مشکلات حائل ہیں افغانیوں کو اور کن مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں اور حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے کس حد تک کامیاب جا رہی ہے یا کس حد تک ناکامی سے دوچار ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور سینئر صحافی ثاقب سعید صاحب ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ افغان ایشو کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسی چل رہی ہے. وزارت داخلہ جو اس پہ مختلف نوٹس بھی ایشو کر رہی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہی ہے, لیکن ابھی تک جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے, جو کا توں ہے, اس میں کوئی خاصی بہتری نظر نہیں آئی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خاتون سینئر جرنلسٹ افغان ایشو پہ, تو ان سے مزید ڈیٹیل. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ 2025 جب شروع ہوئی پاکستان گورنمنٹ نے افغان ریفیوجیز کے ریلیٹڈ ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ سال افغان ریفیوجیز کے لیے لاسٹ ایئر ہے, اور وہیں سے انہوں نے آپریشن بھی سٹارٹ کیا اگینسٹ افغان ریفیوجیز. لیکن انہوں نے یہ فیسز رکھی ہے. فرسٹ فیسز میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ وداؤٹ ڈاکومنٹس ہے پاکستان میں رہ رہی ہے ان لوگوں کے لیے وہ اگینسٹ ان لوگوں کے آپریشن سٹارٹ کر رہی ہے. اور سیکنڈ فیز میں یہ ہے کہ پی او آر ACC یہ کارڈ والی لوگ ہیں کہ پی او آر 1.4 ملین تھی اکارڈنگ ٹو UNHCR, اور ACC یہ کارڈ مور دین 8 لاکھ اتنی ہے, تو ان لوگوں کے اگینسٹ آپریشن سٹارٹ کریں گے. لیکن پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے سٹارٹ اسلام آباد سے لیے, اور اسلام آباد سے کافی ایریاز میں جو افغان رہ رہی ہے ان کے اگینسٹ آپریشن ہو رہی ہے. اریسٹ کریں گے, پھر اریسٹ کے بعد ان کے پروسیجر جو پروسیس ہے وہ رکھیں گے, اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کریں گے. تو ایسے یہ چلو ہم ایز اے افغان یہ مان لیں گے کہ پاکستان کی ایک حق بنتا ہے, کیونکہ وہ جو UN کے ہائر کمیشن آف ریفیوجیز ان کے جو 1951 کی اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان نے ریکوگنائز نہیں کیا, ایون سائن بھی نہیں کیا, اور پاکستان اس اسٹیٹمنٹ کے کوئی ممبر نہیں ہے. تو لیکن جو ہیومینیٹیرین بیس میں یا مسلم برادرہوڈ کے بیس میں پاکستان نے جو افغان ریفیوجیز کے پچھلے 46 to 47 ایئرس جگہ دیا, یہاں پہ ان کو ایسا مہمان نوازی کیا. لیکن اسی طرح اچانک ایسی پالیسی میک کرنا یا پالیسی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے افغان کے, کہ جیسے ہم سب جانتی ہے کہ ایران سے بھی افغان ریفیوجیز ڈپورٹ ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ڈپورٹ ہو رہی ہے, اور افغانستان میں بھی ریفیوجیز کے لیے اتنے فیسلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے اکنامک ایشو ہے, پولیٹیکل مسائل ہے, تو جاب لیسز بھی ہے. تو ان لوگ وہاں جا کے کیا کریں؟ ایز اے فیمیل اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے وہاں جائے, افغانستان جائے, تو وہ کیا کرے؟ نہ ایجوکیشن ہے, نہ جاب ہے, نہ کوئی اسے اور کام ہے کہ وہ کر لے اور اپنی زندگی گزار دے. تو پاکستان جو پالیسی امپلیمنٹ کرتی ہے پچھلے 6-8 مہینوں سے, یہ ان کے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی یہ حق دیتی ہے کہ یار بھائی آپ لوگوں کی ملک ہے, آپ جو کرنا آپ کر سکتے ہیں, اب حق بنتا ہے. وہ ہماری پرشین کی ایک کوٹ ہے یا کہاوت ہے کہ مہمان یک روز دو روز نیکی تا نوروز, مہمان جو ہے 1 دن 2 دن نیکی نوروز تک. تو انہوں نے بھی رکھ دیا 1 سال 2 سال افغانستان میں جتنے بھی وارز ہوئی, پولیٹیکل مسائل آئے, ریجیم چینج ہوئے, تو پاکستان نے اپنے جو ڈورز ہے یا وے ہے وہ افغان ریفیوجیز کے لیے اوپن رکھے. لیکن ابھی اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں اسی طرح ڈپورٹ کرنا یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیا حال ہے. اور یہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کر رہی ہے, کہتی ہے کہ ہماری لاسٹ سیمسٹر ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے, یا بھی کچھ بچی ہے کہ وہ میٹرک کرنا چاہتی ہے, ایجوکیشن کرنا چاہتی ہے, اپنی فیوچر کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, یہ یہاں سے ڈپورٹ ہو کے وہاں جا کے کیا کریں؟ چلو بوائز کے لیے ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کام کریں گے, چاہے وہ جو بھی کام ہے وہ کر لیں گے. لیکن گرلس کیا کریں؟ ان کے لیے بھی ذرا سوچ لے کہ ایک فیمیل جو ایک ڈریم کی دنیا ہے, ان کی فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ ہے, اور یہاں پہ پڑھ رہی ہے, ایڈجسٹ ہے, اور اسے یہ سب چھوڑ کر وہاں جا کے, کاش ہماری کنٹری میں ایسی بیس میں تھی
کہ ہم جا کے وہاں دوبارہ کنٹینیو کریں کاش. لیکن ہماری کنٹری میں بھی جتنے ڈورس ہے ایز اے ہیومینیٹیرین ایز اے مسلم تو وہ سب بند ہے. آپ شاید کو واقف ہے کہ جو امپلائی یو این کے ساتھ کام کر رہی تھی یونما کے ساتھ وہ بھی ابھی بینڈس ہے. انہوں نے طالبان نے ان کو بھی یہ بتایا کہ آپ فیمیل وومن امپلائی نہیں رکھ سکتے. تو وہ لوگ کی بھی جاب ان کے ہاتھ سے نکل گئی. سو they have the rights to deport, they have the rights to say back to home, but please think about the condition, think about the Afghanistan situation and think about the women. اچھا پچھلے دنوں ایک خبر آ رہی تھی کہ قطر جو ہے وہاں سے بھی جو فیمیل ہیں افغان مختلف یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں پروفیسر کے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا تو ان کے بھی ویزے میرے خیال ہے شاید ایکسپائر تھے کیا ان کو بھی ڈیپورٹ تقریباً 25 کے قریب خواتین تھیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جتنے ریجنس میں کنٹری ہے اور دنیا میں کنٹری ہے ایسے کم کنٹریز ہے جہاں پہ افغان نہیں ہے. کیونکہ پچھلے 40 سال وار اور ساری جو سچویشن چل رہی تھی افغانستان میں لوگوں کی اتنی مجبور کیا کہ وہ کنٹری گھر اپنے ریلیٹیوز فیملی چھوڑ کر باہر جائے اور کوئی اور کنٹری میں ریسیٹلمنٹ ہو جائے. لیکن اب یہ کنٹریز آپ نے قطر کی بات کی ہے, اگر یہ اسی طرح جب بہت اچھے واقف ہے کہ افغانستان میں کیا چل رہی ہے اور پھر بھی وہ اسی طرح ڈیسیژن لیتی ہے اور پھر امپلیمنٹ بھی کرتی ہے تو یہ ہے کہ یہ وومن رائٹس کو شدید طرح افیکٹ کرتی ہے. اینڈ یہ بھی شو کر رہی ہے کہ یہ کتنی وومن رائٹس کو یا جو حق نے ایک فیمیل کے لیے ایک لڑکی کے لیے اسلام نے دی ہے اور پھر انہوں نے ہم سالوں سے فالو کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اور کتنی یہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے. سو میں ایز اے افغان لڑکی ساری جو بھی مطلب یہ سنتی ہے دیکھتی ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ اپنی افغان لڑکیوں کو افغان خواتین کو بھی ایسے کنسیڈر کریں جیسے آپ اپنی بہن کو اپنی فیملی کو ممبر کو کنسیڈر کرتی ہے. کیونکہ آج کل جتنی مظلومیت ان لوگوں کی ہے نا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور بھی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور بھی اسی طرح مظلوم ہے. اپنے سارے حقوق سے وہ سارے حقوق اپنے لوسٹ کیا, سارے حقوق کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. سو دس ڈیسیژن اینڈ پاکستان ڈیسیژن ایون ایران ڈیسیژنس یہ اپنی جتنے یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاید ان کو اکارڈنگ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم حالات دیکھ رہی ہیں بیک ٹو ہوم تو یہ وہ چیز ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے بھی. ابھی میں یہ سوچ کروں کہ میں جاؤں افغانستان, چلو کیا کروں, پڑھ لو, ڈریمز رکھو, دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ ہو, خیال رکھو کہ یہ میری ایجوکیشن کی ڈیوریشن ہے یہ ختم ہو جائے گی تو یہ میری ساری ایجوکیشن کے جو سمری ہے وہ میں دیکھوں گی, وہ میں اچیو کروں گی. تو پھر اچانکلی ایسی سچویشن سے چینج ہو جائے گی کہ ایز اے ہیومن بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی. ابھی ہماری میڈیکل کی اتنی ایشو ہے افغانستان میں کہ میں نہیں ایکسپلین کر سکتی کیونکہ وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ ڈاکٹر کی کتنی کمبودی ہے, نرس کی کتنی ہے, میڈ وائف کی کتنی ہے. سو وی آر فیسنگ دس آل چیلنجز. بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور وزارت داخلہ کی جو پالیسی ہے اور حکومت پاکستان بارہا اس چیز کا بھی اظہار کر چکی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ احمد نواز صاحب, جیسا کہ فریدہ نے بڑے کھلے ڈولے انداز میں انہوں نے پالیسی پہ بات کی اور انہوں نے مانا کہ پاکستان کا جو ہے وہ حق ہے لیکن پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ادھر افغانستان کی سچویشن کیا ہے. تو اس بات میں وزن اس لیے ہے کہ ایک تو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے 40 سال سے, جو ہمارے ساتھ ہمارے محلوں میں رہتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, اب پاکستان کا یہ جو اعتراض ہے کہ یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں تو کچھ کیسز میں ایک سرا نکل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ افغان سٹیزنز, لیکن یہ کہنا ہمارے پاس اس طریقے سے وہ 100% ثبوت تو نہیں کہ ہر کیس میں کوئی افغان ملوث ہو.
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ان کو بیچ دیں، لیکن اب اس کے حل کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. چلو اب پاکستان کی اپنی پالیسی ہے، جس طرح فریدہ نے کہا. حل یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا اور سعودی عرب کو جو افغان طالبان ہیں ان کو اس بات پہ لانا پڑے گا یا ان کی مدد کرنی پڑے گی جو نیشن بلڈنگ ہے وہاں پہ، تاکہ ادارے وہاں پہ بنائے جا سکیں. وہاں پہ جو سب سے بڑا جو کنسرن ہے افغان شہریوں کا، ایک تو یہاں سے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو 40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، نہ ان کے گھر وہاں پہ ہیں، نہ ان کی کوئی روزگار وہاں پہ ہے، ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہاں پہ ختم ہیں، ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے، مطلب کوئی بہتر انسٹیٹیوشن آپ کو وہاں پہ نہیں ملتا. تو اس کی اب طریقہ یہ ہے کہ پاکستان، چائنا اور سعودی عرب جو ہے وہ افغان طالبان کو سمجھائے کہ یہاں پر جو خواتین یہاں پہ پڑھ رہی ہیں بہت ساری یونیورسٹیوں میں، فریدہ جیسی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ ہیں. تو اب اگر یہ یہاں سے جائیں گے تو وہاں پہ کیا فیوچر کیا ہوگا؟ سوال ان کا بالکل درست ہے. تو ان کے لیے کوئی وہ سسٹم جو ہے وہ تو بنانا پڑے گا نا، لیکن اس کا پورا جو بوجھ ہے وہ افغانستان برداشت نہیں کر سکتا. اس میں ہیلپ کرنا پڑے گا پاکستان کو، سعودی عرب کو، قطر کو، چائنا کو. لیکن سب سے زیادہ جو میرے خیال میں کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے چائنا. لیکن چائنا بھی اس طریقے سے کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا، کیونکہ سی پیک کی وجہ سے بھی چائنا یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے کچھ ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سیٹل ہو جائیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک چائنا افغان طالبان پہ زور نہیں ڈالے گا تب تک یہ جو افغانستان میں جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں یا خواتین کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اب وہ مطلب 300 صدی پہلے کی وہ کا ٹائم تو نہیں رہا. ہم اب وقت چینج ہو گیا، وقت چینج ہو گیا. اب کیسے کسی کو روک سکتے ہیں کہ اسکول میں آپ نہ جائیں؟ مطلب اگر بلکہ ہمارا اسلام بھی یہی درس اسلام بھی یہی کہتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پتہ نہیں خواتین کی تعلیم اور سارا اس پہ فوکس کیسے، کرتا ہے. اگر کسی ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اگر کسی خاتون کوئی پیشنٹ ہے، اس نے ہاسپٹل میں جانا ہے، تو آپ اس کو کیسے جواز دے سکتے ہیں کہ مرد ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک اپ کرے؟ اور اگر جو خواتین ڈاکٹرز ہیں، صرف ڈاکٹر کی چھوڑیں، خواتین ٹیچرز ہیں، باقی شعبوں میں خواتین ہیں، اس سے آپ کا یعنی طالبان کا جو امیج ہے، افغانستان کا امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن ان کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اب چاہیے یہ کہ پاکستان، سعودی عرب، ایران، قطر اور چائنا جو ہے اس حوالے سے کنکریٹ سٹیپس، صرف باتوں کی حد تک نہیں، وہ افغان طالبان کو مجبور کرے کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایک قسم کا یہ جواز ہے کہ ہمارے پاس اپنے یہاں پہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستان تو یہ جواز دے سکتا ہے. لیکن اب افغانستان جو حکومت ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے یا سیٹ اپ نہیں ہے. لیکن وہ اب کون مانے گا؟ مطلب پاکستان کہے گا کہ یار میں نے 40 سال شہریوں کو رکھا. ہماری بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یہاں پہ ہمارے دوست رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ ہمارا بہتر تعلق تھا. بہت اچھا. آپ پنڈی میں کہہ سکتے ہیں، پشاور میں کہہ سکتے ہیں، پنجاب کی دیگر شہروں میں، لاہور میں ان کا کاروبار بھی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں. پرسوں ایک یہاں پہ ایک بزنس مین ہے، یہاں پہ کام کرتا ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہاں پہ ہوں گے، آپ چلے جائیں گے؟ تو ان کے پاس وہ خود بھی مطلب کنفرم نہیں تھے ان کو کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. انہوں نے کہا یار اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا. اب ایک بزنس مین ہے یہاں پہ، بزنس اس کا اسٹیبلشڈ ہے، لوگوں کا روزگار وہ اب جائے گا وہاں سے. وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ میرا تو دادا یہاں پہ آیا تھا، اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا گاؤں کہاں پہ ہے، کیا سچویشن ہے اس کی. تو یہ حالات ہیں. اب طالبان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سیریسنس جو ہے وہ دکھانی ہوگی. وہ والا ٹائم اب نہیں رہا جس مطلب یہ وہ 90s والی ان کی حکومت تو نہیں ہے کہ لوگ گولی سے بات کریں اور وہ والا ممکن نہیں رہا. جی ناظرین، آپ نے سنا فریدہ صاحبہ کی بھی باتیں سنی، ثاقب سعید صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن یہ جو مین اس کو لیڈنگ ہے وہی سعودی عرب والی ہیں. سعودی عرب کو، ان دونوں ممالک کو، تینوں کو سامنے بٹھانا ہوگا، ٹیبل پہ بٹھانا ہوگا اور مل کر جو ہے بات چیت کے ہی ذریعے
اور مسائل کا حل نکلتا ہے، اور اسی چیز میں جو مسائل کا حل ہے مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے، تاکہ یہ جو افغان بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں دور ہو سکے اور حکومت پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔